الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب ذوالجلال کے شان و کرم سے آج ہم شروع کریں گے سورہ دخان شیفہ سے۔ رب ذوالجلال کا ایک خاص کرم اور خاص رحمت ہے کہ آج سورہ دخان رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے 1440، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں رب کریم قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات نازل فرمایا۔ یہ رات جس کی آج صبح ہے وہ 27ویں شب تھی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، روزانہ درس قرآن مجید فرقان وید میں حاضر ہونے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ عموماً بحمد اللہ تعالیٰ جیسا تہوار قریب ہوتا ہے اسی قسم کی آیات مبارکہ آتی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ سورہ برکہ سورہ دخان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے 44ویں نمبر پر، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 64واں نمبر ہے۔ صاحب تفسیر خزائن نقل فرماتے ہیں کہ اس پہ 3 رکوع ہیں، 57 بار قزیق 59 آیات مبارکہ ہیں، 346 کلمات، 1431 حروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی کتاب ہے، جو روشن کتاب ہے، جو حقائق کو کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، محبوب مکرم مجھے اس کتاب کی قسم ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس پہ شک نہیں کہ ہم نے نازل فرمایا اس کتاب کو، فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات میں جو بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، بڑی ہی عزت والی رات ہے، بڑے ہی شرف اور کرامت والی رات ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس پہ شک نہیں کہ ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا، اس رات میں، یفرق، بانٹ دیے جاتے ہیں، پھیلا دیے جاتے ہیں، عطا کر دیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، وہ سارے کے سارے معاملات کہ جو پر از حکمت ہوتے ہیں۔ خلاق کائنات فرماتا ہے کہ امرا من عندنا، یہ سارے کے سارے کام ہمارے حکم سے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں رب ذوالجلال نے نزول قرآن کریم فرقان حمید کا تذکرہ فرمایا، اس رات کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو برکتوں والی رات نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان میں کس رات نازل ہوا؟ خود قرآن کریم ہی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی رمضان میں نازل ہوئی، رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور یہ کتاب لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ بحمد اللہ تعالیٰ جو شب گزری ہے یہ 27ویں شب تھی، عام مشہور یہ لیلۃ القدر، حقیقت سے اللہ واقف ہے، یہ 27ویں شب تھی آج اس کی صبح۔ لیکن رب کائنات پہ ایک ارشاد فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات سارے حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ امام باقی نے دعوات الکبیر میں حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ فرمایا، 15ویں شب کے لیے جو شعبان المعظم کی 15ویں شب تھی،
مفہوم حدیث کو یوں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے میری کریم آقا کو ان کے بستر پر نہیں پایا، تلاش کیا تو بقی شیفہ میں تھے۔ میرے کریم آقا نے شامہ کہ اے عائشہ تو جانتی ہے کہ آج کی رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کیا ہوتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتی۔ تو میرے کریم آقا فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات تحریر کر دیا جاتا ہے ہر وہ بچہ جو پورے سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے اولاد آدم سے، یعنی جس بچے نے اس سال پیدا ہونا اس کا فیصلہ آج کی رات کر دیا جاتا ہے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس پورے سال میں جس کسی انسان نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزقوں کے نزول کا فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کو سال بھر میں کتنا رزق عطا کیا جانا ہے۔ کیونکہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کے لیے یہ فرمایا کہ اس میں ایسے ایسے کر کے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یعنی اس آیہ برکہ سے مراد سورہ دخان کی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ لیکن جمہور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہی ہے، یعنی رمضان مبارک کی رات۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت الگ ہے، اس کی عظمتیں الگ ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جس سال قرآن مجید فرقان میر کو نازل فرمانا تھا، کیونکہ 15ویں شعبان المعظم کی شب کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس سال کیا کچھ ہونا ہے، تو اس سال فیصلہ کر دیا گیا، لیکن نزول قرآن شعبان میں نہیں رمضان میں ہی ہوا ہے۔ یعنی اس رات فیصلہ کر دیا گیا نزول کا کہ قرآن کریم اس سال نازل ہوگا، تو اس فیصلے کیے جانے کو نزول قرآن مجید فرقہ میں کہا گیا کہ فیصلہ اس سال اس رات کیا گیا، لیکن نزول قرآن جو باقاعدہ ہوا وہ رمضان مبارک کی لیلۃ القدر ہی کو ہوا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع مقدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ شعبان کی 15ویں شب کے لیے فرماتے ہیں کہ رسول مصطفیٰ فرمائے اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، جب وہ رات آتی ہے جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، قوموا لیلہا ویصوموا یومہا، تو میرے کریم آقا فرمائے اس کی رات کو قیام کرنا، اس کے دن کو روزہ رکھنا، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے۔ فَيَقُولُ، تو اعلان فرماتا ہے سورج کے ڈوبتے ہی رب کائنات کی رحمت انسانوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ ارشاد فرماتا اَلَا مُبْتَلِينَ فَعَافِيَهُ، ہے کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا وہ مجھ سے عافیت کا سوال کرے میں اس کو عافیت عطا فرما دوں گا۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہ اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث برکہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ یعنی چونکہ اس رات شعبان المعظم کی 15ویں شب رب کائنات کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں بھی اشارہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے رحمتا من ربک، یہ ساری کی ساری باتیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب تو سب کا ہے، آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ وہ یہ فرما دیتا ہے یہ رب کی رحمت ہے رب کے بندوں پر، نہیں فرمایا اے محبوب مکرم
رحمتم من ربک، کائنات پہ جو رحمت پھیل رہی ہے، جو عطاؤں سے نوازا جا رہا ہے، یہ رحمت تیرے رب کی ہے، گویا یہ سب کو تیرے صدقہ سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ انہ هو السمیع العلیم، اس پہ شک نہیں کہ وہ اللہ رب العزت جل وعلا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی اسے علم ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کس کو کس قدر میں نے اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرمانا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں رب السماوات والارض، وہ رب جو پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے آسمانوں کی، مراد آسمان اور آسمانوں کی مخلوق۔ رب کا معنی جس طرح متعدد مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا، تربیت فرمانے والا، پوری کائنات کی ہر شے، ہر لمحہ اللہ تعالی جل وعلا کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ کائنات ہستی کی ساری جتنے بھی مخلوقات ہیں، جب سے مخلوق وہ پیدا ہوئی اور آخر تک وہ مخلوق رب کائنات کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ رب کا معنی تربیت فرمانا، ارشاد فرماتا کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے، یعنی ہر لمحہ اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان حرکت کر رہی ہے، حلق سے نکلنے والی ایک ہی آواز کو الفاظ کے موتیوں میں پرو کر وہ بکھیر رہی ہے، اور کبھی میرے منہ کے اوپر لگ رہی ہے، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سکڑ کر پیچھے چلی جاتی، کبھی لمبوتری ہو کر آگے آ جاتی ہے، میرے ہونٹ اس کے معاون ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ رب کی ربوبیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری زبان کی ربوبیت میرا اللہ فرما رہا ہے، میں اپنی آواز کو سن رہا ہوں، آپ بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک مخصوص انداز سے، ایک پروسیس کے تحت یہ آواز آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آنکھوں میں ایک مخصوص فنکشن کی وجہ سے یہ سارا ایک دوسرے کا ہمیں نظر آنا ہوتا ہے، یہ سب رب کی ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ربوبیت نہیں فرمائے گا ہم اندھے ہو جائیں گے، کانوں کی ربوبیت نہیں فرمائے گا ہم بہرے ہو جائیں گے، زبان کی ربوبیت نہیں فرمائے گا ہم گنگے ہو جائیں گے، گویا ہر لمحہ، ہر کوئی اور ہر شے رب کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ فرمایا رب السماوات، آسمان ہر لمحہ اپنے رب کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند اور ستاروں کا آنا اور جانا، جو کچھ بھی ہے، اگر آسمان قائم ہے تو رب کی ربوبیت کی وجہ سے۔ ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی ربوبیت کو پیچھے کر لیں، انسان بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ، جو کچھ بھی کائنات میں پایا جاتا ہے یہ جو موجود ہے رب کی ربوبیت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب۔ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو پھر مان لو پوری کائنات پہ جو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے، جس قدر ہو رہا ہے، یہ رب کی ربوبیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس کی شان ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو پھر مان لو۔ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے رب کائنات کے، صرف اور صرف وہی ذات بابرکات ہے کہ جو لائق عبادت ہے۔ لا الہ، کوئی بھی لائق عبادت نہیں، الا ہوا، سوائے اس ذات بابرکات کے، یحیی و یمیت، کائنات کو زندگی بھی وہی عطا فرماتا ہے اور موت سے بھی وہی ہمکنار فرماتا ہے۔ ہم سارے کے سارے زندہ ہیں الحمدللہ تعالیٰ، یہ رب کی عطا کی وجہ سے زندہ ہیں، اور پھر ہم زندہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم زندہ ہیں، کافر مردہ ہیں، ہم زندہ ہیں، کافر
مردہ ہیں، اگرچہ ظاہری زندگی ان کو ہے۔ گویا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے، اگر ایمان کی وجہ سے زندہ ہیں تو یہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے، یعنی یہ ظاہری زندگی عطا فرمائی اور جو ایمان کی زندگی عطا فرمائی گئی ہے، یہ سب کچھ رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یحیی، پھر وہ جسے چاہتا ہے یہ رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جل وعلا جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ یمیت، اور جسے چاہتا ہے موت سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہیں پالنے والا بھی ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ہر لمحہ جو میرے بدن کی، آپ کے بدن کی نشو و نما ہو رہی ہے، ہم نے کھانا کھایا سحری کی، وہ ہمارا کھانا جو ہضم ہو رہا ہے، ہمارے جسم کا جو جزو بن رہا ہے، یہ رب کی ربوبیت کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وہ رب تمہارا بھی، وَرَبُّ آبائکم، تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے، تم بھی اسی کے محتاج۔ تمہارے باپ دادا اولین جو پہلے گزر چکے ہیں، تم کیا ہوئے؟ تمہارے باپ دادا، پردادا، لکڑ دادا، پوری کی پوری کائنات کی مخلوق ہستی رب کائنات کی ربوبیت کی محتاج۔ ارشاد فرماتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ کافر جو ہیں، جو شک اور تردد میں پھنسے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہمیں پالنے والا کون ہے۔ اگر میں حرکت کرتا ہوں تو میرے ہاتھ میں حرکت کی قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر میں دیکھتا ہوں تو میری نظر میں یہ قوت بصارت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر میں سنتا ہوں تو میرے کانوں کو قوت سماعت عطا فرمانے والا کون ہے؟ اگر میں چلتا ہوں تو میرے پاؤں کو قوت عطا فرمانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ یہ شک پہ پڑے ہوئے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین، فارتقب، انتظار کیجئے اس وقت کا انتظار کیجئے، یوم، جب وہ دن آ جائے گا کہ تأتی السماء، آسمان آئے گا، بدخان مبین، ایک اعلانیہ دھوئیں کی مانند ہے۔ اسی لفظ دخان سے سورہ بارکہ کا نام دخان ہے، یعنی جو آسمان تم دیکھو گے ایک دھوئیں کی مانند ہوگا۔ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم کے ارشاد گرامی قدر ہیں، چونکہ یہ قیامت کے دن ہوگا نا۔ میرے کریم فرماتے ہیں سورہ دخان جو بندہ جمعرات کی شب کو پڑھ لے گا، گزشتہ جمعرات سے لے کے جمعرات تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی جمعرات کی شب کو یہ پڑھ لے گا نا، جو قیامت کا تذکرہ ہے نا اس میں، کہ وہ وقت آئے گا کہ جب آسمان دھوئیں کی معنی نظر آئے گا، یا تو ہیبت الہیہ کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں چدھیا جائیں گی، دھواں ہی نظر آئے گا، یا پھر یہ کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور دھواں ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال اشار گرامی قدر فرماتے ہیں کہ یغشی الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان کے حواس گم ہو جائیں گے، حالت غیر ہو جائے گی، قیامت قریب آ جائے گی تو بہت زیادہ حالت غیر ہو جائے گی، انسانوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ رب کائنات کی جانب سے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یاد رکھیے قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی، کافروں پر قائم ہوگی۔ وہ جو معروف معنوں میں قیامت ہے نا، جو سور پھونکا جائے گا، سارے انسان مر جائیں گے، اس وقت ایمان والے نہیں ہوں گے، صرف کافر ہوں گے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب علیم ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا عذاب علیم ان کے لیے۔ ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک ایمان والے رہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ایمان والے ختم ہوتے چلے جائیں گے، دوبارہ پھر کفر آ جائے گا۔ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ پھر روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا۔ قرآن مجید فرقان میں حرفوں سے بھی دلوں سے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ حرم کعبہ ختم ہو جائے گا، اور مدینہ طیبہ کا شہر بھی درندوں کا مسکن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا،
معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے. یعنی جس طرح جانور بے حیا ہوتا ہے، اسے اپنی بیٹی ماں بہن کی کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی، یہی حال انسانوں کا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہوگا، اور ان کی زندگی جانوروں جیسی ہو جائے گی. پھر اچانک قیامت آئے گی. رب کائنات فرماتے ہیں یغش الناس، انسانوں کو ڈھانپ لے گا وہ دھواں جو علامات قیامت ہوگا. رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں ھذا عذاب علیم، یہ بہت بڑا عذاب ہوگا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ دھواں انسانوں کے ناک کان منہ وغیرہ سے نکلے گا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. اور جب یہ عذاب نازل ہو جائے گا، اور عذاب نازل ہونے کے بعد تو پھر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. عرض کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سے عذاب کو دور کر دیں، ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکریٰ، اب ان کے لیے نصیحت کیا فائدہ دے گی. وقد جاءہم رسول مبین، ان کے سامنے اس وقت کھلم کھلا رسول آئے تھے. یعنی قیامت کے دن جب وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے، جب وہ دھواں ہو جائے گا، خود ان کے ناک منہ وغیرہ سے دھواں نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا، پھر ایمان لے آئیں گے. لیکن اس وقت ایمان لانا بیکار ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر رسول رحمت کی دی گئی خبر پر ایمان لاتے تو ایمان قابل قبول ہوتا. وہ اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھیں گے، جنت کو جہنم کو، تب ایمان لے کے آئیں گے. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لائے گئے ایمان کا ایمان اللہ قبول نہیں فرمائے گا. ان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ حق یہ ہے ایمان صرف اس کا قبول ہے جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر یقین کرتا ہے. گویا جو میرے نبی کو مانتا ہے ایمان اس کا قبول ہے، جو میرے نبی کو نہیں مانتا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے گا اس کا ایمان ناقابل قبول ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، اب ان کو نصیحت کا قبول کرنا کیا ہوا، اب کوئی بھی ان کا ماننا نہیں ہوگا. وقد جاءہم رسول مبین، کہ ان کے پاس تشریف لائے تھے رسولان اعظام، کھلم کھلا دلائل لے کے آئے تھے، رب کائنات کی قدرت کی نشانیاں لے کے آئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا تھا، ثم تولوا عنہ، ان بدبختوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، روگردانی کی تھی، ان کا انکار کر دیا تھا. معاذ اللہ تعالیٰ وقالو، اور انہوں نے یہ بکواس پکا تھا رسولوں کی شان میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ معلم مجنون، معاذ اللہ، یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، لیکن سکھائے گئے ہیں. مجنون کا لفظی معنی ہوتا ہے جس کو جن کا اثر ہو. مجنون مفعول کا صیغہ ہے، جس کو جن کا اثر ہو. نبی کریم قرآن مجید فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا، سود خوار کے لیے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کھڑا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا، پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا. یعنی شیطان چھو کر دیوانہ کر دیتا ہے. اس دیوانے پن کو مجنون کہا جاتا ہے، یعنی جس پر جن کا اثر ہو گیا. تو عام طور پر لفظ مجنون ہم پاگل کو کہتے ہیں، دیوانے کو کہتے ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، وہ کافر کہتے تھے انبیاء کے لیے یہ تو مجنون ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بکتے تھے، ان کو پاگل کہتے تھے، اور قیامت کے دن یہ خود پاگل ہو گئے ہوئے ہوں گے. ان کے ناک سے، ان کے کانوں سے، منہ سے دھواں نکلے گا، بہکی بہکی باتیں کریں گے، ان کی عقل فہم و شعور جواب دے جائے گا. یہ ان کو سزا ہوگی قیامت کے دن. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.